چنانچہ قاضی کی عدالت میں جب یہ مقدمہ آیا تو اس نے ساری چھان بین کی، جو معاملات تھے، جو پروسیجر تھے، اس کو بروئے کار لایا، اور اس کے بعد اس نے کہا واقعتاً ایسے ہی ہوا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا زمانہ ہے اور اسلامی فوجوں نے سمرقند شہر کو فتح کر لیا۔ اب اسلام کے وہاں پر مجاہدین آباد بھی ہیں، ان کے گھر بھی ہیں، سب نے وہاں پہ رہن سہن شروع کر دی ہے۔ بعد میں کافروں کو کسی نے یہ بات بتائی کہ یہ مسلمان جو ہیں، انہوں نے یہ جو سمرقند کو فتح کیا ہے، یہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کام کیا ہے، کیونکہ ان کے نبی کی سنت یہ تھی، یعنی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سنت یہ تھی، طریقہ کار یہ تھا کہ آپ جب کسی جگہ پہ جاتے تو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیتے اور پھر اس کے بعد جزیہ کی پیشکش کرتے، اور تیسرے نمبر پر مقابلے کے لیے وہ ان کو کہتے کہ آپ تیار ہو جائیں۔ لیکن سمرقند والوں کو کسی نے بتایا کہ مسلمانوں نے تو آپ کو ایسا کوئی کام نہیں کیا، براہ راست مقابلہ کیا اور شکست دی اور یہاں پہ رہنا شروع ہوئے۔ تو انہوں نے پھر یہ اپنا جو فیصلہ تھا اور اپنا محاکمہ تھا یہ پیش کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس کہ آپ کے جو مجاہدین ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف یہ کام کیا۔ اب دیکھیں، آپ سوچیں، اتنی بڑی سلطنت ہے، وہاں پر باقاعدہ اس کو فتح کیا ہے، جنگ لڑی ہے، مسلمان وہاں رہنا شروع ہوئے، آباد ہوئے، لیکن کتنی خوبصورت اسلام کی یہ تاریخ ہے کہ ایک سنت کی چونکہ خلاف ورزی ہوئی ہے تو فوراً عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے سمرقند کے قاضی کو حکم دیا، کہا کہ یہ تمہاری عدالت میں یہ کیس دائر کر رہے ہیں، اب تم نے صحیح طور پر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ واقعتاً مجاہدین نے ایسے کیا تھا کہ ان کو پہلے اسلام کی انہوں نے دعوت نہیں دی، پھر جزیہ کی اور براہ راست مقابلہ کیا۔ آپ نے اس چیز کا مکمل جائزہ لینا ہے، اگر یہ بات ثابت ہوگی تو آپ نے صحیح فیصلہ دینا ہے، اور جس کے حق میں جو عدل کے ساتھ فیصلہ دینا ہے، جس کے حق میں جو فیصلہ وہ آپ نے دینا ہے۔ چنانچہ قاضی کی عدالت میں جب یہ مقدمہ آیا تو اس نے ساری چھان بین کی، جو معاملات تھے، جو پروسیجر تھے، اس کو بروئے کار لایا، اور اس کے بعد اس نے کہا واقعتاً ایسا ہی ہوا تھا کہ انہوں نے پہلے ایسی پیشکش نہیں کی تھی۔ اس نے وہ سمرقند جو لوگ تھے ان کے حق میں فیصلہ دیا اور وہاں پر لوگ رہنا شروع ہوئے۔ اب ایک یہ بظاہر تو شکست ہے، بظاہر تو علاقہ ان کافروں کے حوالے کرنا ہے، لیکن اس ایک سنت کو زندہ کرنے کی برکت سے، اس ایک عدل اور انصاف کو قائم کرنے کی برکت سے تاریخ نے لکھا ہے کہ وہی سمرقند کے لوگ جو پہلے کافر تھے، جو مسلمانوں کے خلاف مقدمہ لڑ رہے تھے، اسلام کے اس عدل کی مثال کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے کہ یار کتنا خوبصورت دین ہے، یہ کتنا پیارا دین ہے کہ جس نے عدل و انصاف کو آج زندہ کیا ہے، انصاف کا بول بالا ہوا ہے، اور مسلمانوں کے قاضی نے اپنے طرفداری نہیں کی، اپنے لوگوں کی طرفداری نہیں کی، اپنے لوگوں کی سائڈ نہیں لی، بلکہ صحیح فیصلہ کیا۔ اس ایک کو دیکھ کر تاریخ میں ہے کہ وہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے۔ آج اسلام ہمارے پاس ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ زندگی گزاریں۔